بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فہد ارشاد ہے۔ آج 23 مئی 2020 ہے۔ آ، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور ایک ٹیلی کام پروفیشنل ہوں۔ ریسنٹلی اس پینڈیمک کے دوران میں ایز اے ہیلتھ کیئر ورکر کام کر رہا تھا، جہاں میں ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اور انسٹیٹیوشنز اور این جی اوز کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ سپلائی کرنے کا کام کر رہا تھا۔ مجھے کرونا وائرس ڈائگنوز ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ سب کو بتاؤں کہ ہمیں کیسے اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی سمٹمز ظاہر ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں یہ کرونا وائرس تو نہیں ہو، اور اس کے لیے کیا ٹیسٹ کرانے کا ٹائم آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ انیشلی یہ ہوا کہ پہلا روز جو تھا اٹ واز 16 مئی۔ I felt loss of appetite and tiredness، اور بہت زیادہ نیند آنا شروع ہو گئی، وچ مینس کہ سحری کر کے جو میں سویا تو اگلے روز 2 بجے میں دن کے سو کے اٹھا، تھکاوٹ کی وجہ سے۔ ساتھ ہی جب ڈے 2 شروع ہوا تو ساتھ ہی مجھے ڈائریا ہو گیا، اور ڈائریا کے ساتھ ساتھ ہیڈ ایک کے ساتھ ساتھ ایک بڑی سٹرین سی چیز ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ لائٹ بہت ڈارک محسوس ہونے لگ گئی۔ فار انسٹنس کہ ٹیوب لائٹ کو دیکھو تو یا بلب کو دیکھو تو وہ اگر گلو کرتا ہے 100%، تو مجھے اس کی صرف اور صرف 25 to 30% برائٹنس نظر آ رہی تھی۔ تو یہ ہوا، اینڈ مجھے فیل ہوا کہ مجھے گوگل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کوئی سمٹمس تو نہیں ہے۔ تو گوگل پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ شاید سمٹمز ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو گیسٹرو انٹیسٹنل سمٹمز ہوتے ہیں، یہ ریئر ہے لیکن ہے، اور کچھ لوگوں کو ریسپریٹری سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے کہ سانس کا کم آنا اور کھانسی ہونا۔ تو تھرڈ ڈے آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ گو فار اے ٹیسٹ، تو آئی سلیکٹڈ شفا، بیکاز انہوں نے ریئل ٹائم PCR مشینس سے اپنا ٹیسٹنگ سروسز شروع کی ہوئی ہیں، تو آئی چوز دیم اینڈ اپوائنٹمنٹ لی۔ رزلٹ سیمپل دینے کے آئی گیس 12 to 14 آورس کے بعد رزلٹ آ گیا، اور ونس رزلٹ آیا تو اس کے بعد سے پھر میں نے سیلف کوارنٹائن شروع کر دیا، اور اپنے گھر میں ہی ایک فلور پہ آئسولیٹ ہو کے رہ گیا۔ آج 8th ڈے ہے، 23 مئی، اور اوور آل آئی ایم فائن۔ کھانا پینا میں اپنا اچھی طرح سے کر رہا ہوں، فلوئڈ انٹیک اچھا کیا ہوا ہے، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ علاج تو ایسے کوئی نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنی صحت کا خیال رکھا جائے تو شاید اس سے کچھ بہتری ہو جائے۔ تو فار دا مومنٹ یہی ایک تدبیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اگر کوئی سمٹمز ہیں تو وہ ہیں سر کا درد، اسپیشلی دس ایریا اور دس ایریا۔ تو سر بھاری ہونا اور سر کا درد ہونا یہ ایک چیز ہے جو کہ کنٹینیو کر رہی ہے۔ کھانسی نہیں ہے، تھوڑی بہت ہوتی رہی ہے شروع میں لیکن اب نہیں ہے۔ بخار بھی 99 to 100 تک ہوتا رہا ہے لیکن اب نہیں ہے، کبھی ہو جاتا ہے گھنٹے 2 کے لیے۔ اینڈ رنی نوز شروع میں تھا 1-2 روز، آئی گیس ٹیسٹ جب میں نے کرایا اس سے 1 دن پہلے تک تھا، لیکن اس کے بعد رنی نوز نہیں تھا۔ اور لائٹ ہیڈڈنس، یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ ہیڈڈنس کسی حد تک اب تک رہی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح آپ واقعی ہوا میں تیر رہے ہو، تو یہ ایک فیلنگ رہی ہے۔ اٹ از آلسو ون آف دا مین سمٹمس، لائٹ ہیڈڈنس، ٹائرڈنس، اینڈ ڈائریا، اینڈ لاس آف ایپیٹائٹ۔ ڈے 1 سے لے کے اب تک لاس آف ایپیٹائٹ جو ہے وہ مجھے ہے، کھانا کھانے کا جی نہیں کرتا۔
تو اگر آپ لوگوں کو بھی یہ سمٹمس ہوں تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے. اسی سے پتہ چلے گا تاکہ آپ لوگ اپنے پیاروں کو بچا سکیں گے کہ یہ وائرل انفیکشن ان تک نہ پہنچ سکے. اور اس کا حل صرف اور صرف کوارنٹائن ہی ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اپنی غلطی ہے کہ میں ایکسپوز ہوا اس وائرس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا وزٹ رہتا تھا ہاسپٹلس میں اور دوسرے اداروں میں. میں ماسک تو پہنتا تھا لیکن تھوڑی بہت کوتاہی کر لیا کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ماسک ڈیفینیٹلی پہننا چاہیے. گلوز پہن سکیں تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن ماسک ایٹ لیسٹ ضرور پہننا چاہیے. اور لوگوں سے شیک ہینڈ مت کیجیے اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجیے. یہی ایک حل ہے جس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو بیسٹ تو یہی ہے کہ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. تھینک یو ویری مچ.